اپریل اس لیے انہوں نے صدر نے اناؤنس کر دی تاریخ الیکشن کی، کیونکہ نہ وہ بتا رہی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان، نہ یہ جو صوبائی گورنر ہیں یہ اس کے بارے میں کوئی دے رہے تھے حتمی تاریخ۔ تو اگر کوئی بھی نہ دے تو جو آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن میں ضرور ہوں تو کسی نہ کسی کو تو کرنا ہی ہے۔ اور اگر صدر ناصر جاوید صاحب بالکل کانسٹیٹیوشنلی تو 90 روز کے اندر اندر انتخابات ہونے ہیں، لیکن آج اس بینچ کی تشکیل اس از خود نوٹس کے اوپر خود جو بینچ کے ایک معزز جج ہیں ان کی طرف سے سوال اٹھایا گیا کہ اس پر از خود نوٹس نہیں بنتا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس میں جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا، اور پھر 2 ایسے ججز کو شامل کیا گیا جن کا کانڈکٹ بڑا کنٹروورشل ہو رہا ہے۔ اول تو بات یہ ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ یہ کہے کہ جی مجھے یہ بینچ نہیں چاہیے، مجھے یہ بینچ چاہیے، یہ متنازع ہے، یہ متنازع نہیں ہے۔ جو عدلیہ ہے ان کا تو کام ہے تشریح، تو جو بینچ جو ہے کانسٹیٹیوٹ کرنے کا اختیار وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہے، اور یہ سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار بھی ان کو ہے، اور یہ ایسی ضروری بات ہے جس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ ہو نہیں رہا تھا، تو اگر وہ نہ سو موٹو نوٹس لیتے تو یہ کیسے معاملہ جو تھا یہ طے ہوتا، اور اگر یہ نہ طے ہو اور وقت گزر جائے اس کا الیکشن کا تو پھر تو آپ سمجھے کہ آئین جو ہے نا اس کی ہم نے کر دی ہے بالکل حد تک، تو آئین کو تو اس طرح ہم تحلیل نہیں کر سکتے۔ آئین کو قائم رہنا ہے، اور اگر قائم رہنا ہے تو اس بات کا حتمی فیصلہ صرف چیف جسٹس ہی کسی بینچ سے کرا سکتے ہیں، اور جو بینچ پہ نامنیٹڈ ہیں کسی کو اختیار نہیں کہ اس کو متنازع بنائے۔ اگر کوئی جج اس میں نہیں شامل ہونا چاہتے تو ان کو تو پہلے ہی اس پہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا چاہیے تھا۔ باقی میں سمجھتی ہوں بار کاؤنسل کا اگر انہوں نے کوئی ریفرنس موو کیا ہوا ہے تو ریفرنس ایک دن میں تو ڈیسائیڈ نہیں نہ ہوگا، تو ریفرنس کو اپنی جگہ اگر چل رہا ہے تو چلے، جو ججز ہیں اس میں شامل بینچ میں وہ تو رہیں گے، اور سینئر جج کیوں نہیں لائے، جونیئر جج کیوں کیے، یہ بھی چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ انہوں نے اگر سینئر ججز کو دوسرے کارہائے نمایاں کے لیے کیا ہوا ہے نامزد تو ان کو وہ بھی کرنے دیجئے۔ سارے سینئر ججز کو ایک طرف ڈالنا یہ کسی کا سوال کرنے کا یا یہ شکایت کرنے کا اختیار ہی۔ ناصر جاوید صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے کے اندر بھی، اور پھر خاص طور پہ ایلیویشن اور پروموشن آف ججز کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا کہ خود سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر سوالات اٹھے کہ بھئی یہ صرف ایک شخص کے پاس اس کو لامحدود اختیارات نہیں ہونے چاہیے، سو موٹو کے بھی، بینچ تشکیل دینے کے بھی، ججز کی اپوائنٹمنٹ کے بھی، یعنی ان کا حوالہ جو ہے اشارہ چیف جسٹس کی طرف سے تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کچھ جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے جو ہونی چاہیے مینڈیٹری؟ اگر ہونا سمجھے مناسب تو ساری جوڈیشل کاؤنسل جو ہے کہ کمیشن تو ہے نا جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس نے اپوائنٹ ہونا ہے سپریم کورٹ میں، کس نے نہیں ہونا، اور اس کے اوپر ان کو اختیار ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اگر کرنا چاہیں اختلاف تو وہ کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں تو اگر اس چیف جسٹس کے دوران یہ میں نہیں ہوتا تو ختم ہو جاتا ہے، تو جو اگلے آتے ہیں اور وہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ، اگر وہ چاہیں تو باقی اپنے جو ہے ایگزیکٹو کمیٹی ججز کی ان کو بلا کے اور سب سے مشورہ کر کے تو ریفارمز کر سکتے ہیں۔ یہ تو رولز آف پروسیجر کا حصہ ہے نا، یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا لاسٹلی ناصر جاوید صاحب آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہت کنٹروورشل ہو رہا ہے عدلیہ ایز این انسٹیٹیوشن، اس کی بنیادی طور پہ اس کا رسپانسبل کون ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور حالیہ چند کیسز کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت بات ہونے لگی ہے اس پر۔ میں سمجھتی ہوں کہ عدلیہ پہ اس طرح نکتہ چینی کرنا ویسے ہی بالکل غیر مناسب ہے، اور اگر یہ ایک ستون ہے ریاست کا اور ان کا کام ہی تشریح ہے آئین کی کرنا، اور پھر اس کے اوپر یہ کہنا کہ جی یہ فیصلے جو ہیں یہ درست نہیں ہوئے، ریویو پٹیشن میں چلے جائیں اگر کسی کو فیصلے پہ اعتراض ہے یا اختلاف ہے، یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ اس میں کرٹیسزم کریں۔ تنقید کرنا مینس کنٹیمپٹ آف کورٹ، اور ان کو عدلیہ جو ہے وہ نہیں اس کے اوپر اتنا سیریس نوٹس لے رہی اور کنٹیمپٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ جس کی مرضی جو کہے۔ اب یہ کیونکہ آپس میں پارٹیوں کے اتنے اختلافات ہو گئے ہیں، ہر شخص جو ہے نا وہ اپنا بیانیہ نکال لیتا ہے اور کہتا ہے جی یہ عدلیہ کا بینچ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا کہہ دیتا ہے دوسرا ٹھیک نہیں ہے۔ تو کس کس کی بات سنے آپ نے؟ وہ گدھے کی بات نہیں سنی جو باپ بیٹا جا رہے تھے، ایک کہتا تھا باپ اوپر چڑھے، دوسرا کہتا تھا نہیں بیٹا چڑھے، کسی نے کہا دونوں چڑھے، پھر انہوں نے کہا نہیں یہ گدھے کو ان کو لے کے جانا چاہیے، انہوں نے ڈنڈے پہ رکھا تو وہ کنویں میں گر گیا۔ اب کیا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ یہ حالات ہو؟ عدلیہ جو ہے وہ بہت اہم ستون ہے، اور اس کے اوپر اس قسم کی تنقید جو ہے بالکل ناجائز۔